ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس نے 3 اماموں کی خدمت کی ہے، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام۔ 7ویں امام کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ امام کی زیارت کی، بعض کہتے ہیں زیارت نہیں کی۔ نام آپ سب نے، کنیت آپ سب نے سنی ہوئی ہے، بچوں کو بھی شاید یاد ہو، حضرت ابو حمزہ الصومالی، ٹھیک ہے، یہ کنیت آپ سب نے سنی ہے کہ ابو حمزہ صومالی چوتھے امام کے نوکر تھے، ان کے صحابی تھے۔ نام تاریخ میں لکھا ہے ثابت بن دینار، نام کیا تھا جی؟ ان کی عظمت اور مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا کہ چوتھے، 5ویں اور 6ٹھے امام کا یہ جو صحابی تھا، کہتے ہیں کہ ابو حمزہ الصومالی فی زمانہ کا سلمان فی زمانہ، کہتے ہیں ابو حمزہ صومالی اپنے دور میں ایسے ہی تھے جیسے علی مرتضیٰ کے دور میں سلمان محمدی تھے۔ وہ اپنے دور کا سلمان تھا ابو حمزہ صومالی، یہ اس کا مقام، یہ اس کا مرتبہ۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں ہم، آپ اور میں، ہم اپنے گھروں میں جائیں نا، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں سکون ملتا ہے نا اپنی اولاد کو دیکھ کے۔ تو اسی طرح اگر کوئی امام کا سچا شاگرد ہو نا تو امام اسے دیکھتے ہیں نا تو امام کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے۔ سچا شیعہ مل جائے، اطاعت گزار پیروکار مل جائے، بات ماننے والا، ٹھیک ہے، اپنی منمانیاں نہ کرنے والا شیعہ مل جائے تو امام بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ جملہ شاید ہی کسی صحابی کے بارے میں کہا گیا ہو۔ ابو حمزہ صومالی کو امام نے بلوایا، جب امام کے سامنے آتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام کے جملے یہ ہیں، امام علیہ السلام نے دیکھا ہے ابو حمزہ صومالی کو، اور تاریخ کہتی ہے امام نے ان کو دیکھ کے کہا کہ انی لاستریح اذا رأیتک، ابو حمزہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ یعنی کہ ابو حمزہ صومالی اپنے وقت کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اب نہیں پتا ہم میں سے کون کون اپنے وقت کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ امام ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کے کہیں کہ میں اس مومن کے اعمال نامے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ انی لاستریح اذا رأیتک، جب میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو بتاؤں، تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء میں شمار ہوتے تھے، خدا کے نزدیک بہت بڑا مقام تھا ابو حمزہ صومالی کا۔ اور دعائے ابو حمزہ صومالی، معرفت الہی کا بہت بڑا حصہ اس دعا میں موجود ہے۔ اگر دعائے ابو حمزہ صومالی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اسی صحابی کے ذریعے پہنچی ہے، مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی بچی چھت سے گری، یہ کچھ ایسا ہوا اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ توجہ ہے نا، بچی کا بازو ٹوٹ گیا، ظاہر ہے باپ تھے، دیکھا بچی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے تو برداشت نہیں ہوا۔ خیر بچی کو لیا تو وہ جو ہڈیاں جوڑنے والے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے، میری بچی شدت سے رو رہی ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا، مکان سے گری ہے، چھت سے گری ہے یا کسی جگہ سے گری ہے تو وہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا اس نے دیکھا کہ واقعاً ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اتنی ٹوٹ گئی ہے کہ اندر سے ریزہ ریزہ ہو گئی، ریزہ ریزہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ابھی جوڑتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا اس نے جبیرہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ جبیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں وہ لکڑی رکھ کے نا تو اس کے اوپر کپڑا باندھ دیتے ہیں کہ جوڑ کے ہڈی اوپر سے بند کر دوں گا۔ خیر اچھا اس نے جبیرہ ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر سے مولا کے نوکر نے آنکھیں بند کی، اللہ بند کر کے نا آنکھیں اپنی اللہ سے مناجات شروع کی، آنکھوں سے آنسو جاری، رو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جبیرہ ڈھونڈ کے واپس پلٹا، اس بچی کے ہاتھ کو، اس ہاتھ کو دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ ابھی تو یہاں ٹوٹی ہوئی تھی، زخم تھا، شاید میں بھول گیا ہوں دوسرا بازو ہوگا۔ اور امام کے نوکر کی آنکھیں بند ہیں، وہ رب سے مناجات کر رہا ہے، رب سے گفتگو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے شاید بھول گیا ہوں دوسرا ہاتھ ہوگا۔ کہتے ہیں دوسرا ہاتھ بھی
دیکھا تو ایسا لگا ایسے کچھ ہوا ہی نہیں. وہ کہتا ہے ابو حمزہ صومالی تیری بچی کو تو ایسا لگتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ ہوتے ہیں حقیقی شیعہ. میں نے ایک فرمان پڑھا تھا کسی دور میں, مجھے اس کا حوالہ بھی یاد نہیں رہا لیکن اچھی طرح یاد ہے, میں نے خود کتاب کے اندر سے پڑھا تھا. امام نے کہا اگر ہمارا کوئی شیعہ ہو نا, قرآن کی 100 آیتیں پڑھ کے 7 دفعہ یا اللہ کہہ کے پہاڑ کو بھی حکم دے گا تو وہ چلنا شروع کر دے گا. شرط ہے کہ ہمارا شیعہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہا کرتے ہیں کہ بھئی تم اپنے وجود آل محمد کے حوالے کر دو, کائنات کی ہر شے تمہارے اشارے پہ چلتی نظر آئے گی, اشاروں پہ چلتی نظر آئے گی. اور ابو حمزہ صومالی صلوات پڑھیے. یہ وہ ہستی تھے کہ جناب ابو بصیر ان کے ہاتھوں سے امام نے سلام بھی پہنچایا تھا اور ساتھ ہی ان کی وفات کی خبر بھی دی تھی کہ ابو بصیر جا کے میرے نوکر کو بتانا ابو حمزہ صومالی کو کہ ابھی تو بیمار ہے اور اسی بیماری کی حالت میں فلاں دن تیری موت واقع ہو جائے گی, تو دنیا سے چلا جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور آخری بات اور اس کے بعد مسائل کی طرف چلتا ہوں. ابو حمزہ صومالی امام کے بڑے چاہنے والے, امام کے بڑے عاشق. روایات میں ملتا ہے شیخ عباس سمی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے لکھا کہ ایک دن ان کی امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب امام سے شدت محبت کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں, امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا. جوان توجہ سے سنیے گا, امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا ابو حمزہ صومالی نے. اچھا بوسہ دے چکے تو پھر جھکے نیچے کہ پاؤں کو بوسہ دوں, تو امام علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے واپس بھیج دیا. کیوں؟ امام نے کہا نہ, سجدہ فقط خدا کو روا ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جو حالت تم ہمارے رب کے سامنے بناتے ہو وہ میرے سامنے بناؤ. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جو حالت تم ہمارے رب کے سامنے بناتے ہو وہ ہمارے سامنے بناؤ. نہیں, ایسا نہ کرو, سجدہ روا ہے تو خدا کی ذات کو. اور اس بات پر تو مستقل ابواب موجود ہیں وسائل شیعہ میں. باب السجود کے اندر پورا باب موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں شوہر کے لیے عورت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. میں بیوی کو کہتا کہ تو اپنے شوہر کو سجدہ کر, لیکن کب؟ اگر جائز ہوتا. مطلب کیا ہے کہ جائز نہیں ہے. اچھا اسی میں ایک اور روایت بھی موجود ہے, وہ 11ویں امام سے مروی. امام نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنے کمزور شیعوں کو کہتا کہ تم علی ابن ابی طالب کو سجدہ کرو, لیکن کب؟ اگر جائز ہوتا تو. اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی نگاہ میں سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز